مرزا صاحب اور اس کے چیلے جو ہیں نا پہلے گھر میں بیٹھ کر پوری پری پلاننگ کرتے ہیں، یہ مرزا علی، یہ ندیم اور یہ عثمان وغیرہ بیٹھ کر، پھر آ کر یہ سٹیج پر ڈرامہ کرتے ہیں اور پہلے پورا ایک مسئلہ تیار کرتے ہیں کہ اس پر ہمیں تبصرہ کیا کرنا ہے اور آپ نے پرچی کیا بھیجنی ہے۔ جب وہ پورا ایک ڈرامہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرزا صاحب سٹیج پر آتے ہیں اور ان کے سامنے وہ پرچی رکھی جاتی ہے، اس پر وہ سوچا سمجھا وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ صرف تبصرہ نہیں کرتے، پھر اس تبصرے کے اندر جب تک وہ علماء، محدثین، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ ان میں سے جب تک کسی ایک کی توہین نہ کرے نا، اس وقت تک ان کا وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب ان کے سامنے ایک پرچی آئی، اب اس پرچی کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ موبائل پر قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے اگر اس کا وہ صرف اتنا جواب دے دیتے کہ بھئی اگر کوئی بندہ زبانی قرآن کریم پڑھتا ہے تو زبانی قرآن کریم پڑھنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے، اور دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے والے کو چاہے وہ موبائل پر دیکھ کر پڑھے اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، قرآن کریم دیکھنے کا بھی اور قرآن کریم پڑھنے کا بھی۔ اب اتنی بات کر دینے سے مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن مرزا صاحب وہ مرزا صاحب ہی نہ ہوئے نا کہ جب تک وہ کسی کی توہین نہ کریں اس وقت تک ان کا کھانا ہضم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں جی نانا، جو بندہ قرآن کریم کو موبائل پر دیکھ کر پڑھتا ہے نا، چاہے وہ عام آدمی کیوں نہ ہو، اس کو صحابہ جو زبانی پڑھتے تھے ان سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب ذرا ان کے الفاظ سنیں۔ چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کریں گے تواڈے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے کہ لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام آدمی کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے۔ اے پھکی دے انجینئرنگ کروں گا تواڈے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوگی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر وہ لیول اور نیت بھی اسی لیول کی ہو۔ تو یہ مرزا صاحب نے صحابہ کے بارے میں بدتمیزی اور گستاخی کی اور توہین کی ہے صحابہ کی۔ مرزا صاحب کو تو بکواس کرنے کی عادت ہے نا، تو عزیز من چند باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات تو مرزا صاحب نے یہ کی کہ ایسی انجینئرنگ کروں گا کہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ مرزا صاحب بھی بے غیرت ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ سننے والے، ان کے اندر بھی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں کیا باتیں سن رہے ہیں۔ کہتا سی ایسی انجینئرنگ کروں گا، صرف یہ کمرے میں بیٹھ کر پھکیوں کے ڈرامے کر سکتا ہے، اور اگر اس سے بات کرنے کے لیے آپ چلے جائیں نا اس کا پیشاب خشک ہو جاتا ہے اور ڈر کے مارے یہ کمرے سے باہر نہیں آتا۔ اور کبھی کہتا جی میرے ابا جی مجھے بات نہیں کرنے دیتے، کبھی کہتے مجھے میری اماں جی بات نہیں کرنے دیتی، کبھی کہتا جی ندیم صاحب آپ باہر جائیں اور جا کر منتیں کریں، اور ندیم باہر آ کر منتیں کر رہا ہوتا جی خدا کے واسطے جی آپ چلے جائیں جی، خدا کے واسطے آپ چلے جائیں۔ وہ مرزا صاحب آپ سے بات نہیں کر سکتے، اور کیمرے ہی سے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم آئے ہیں تو ہم بھی تو معذرت کے ساتھ حضرت ہم اپنی ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، آپ اپنی بنا کر ڈالتے ہیں، آپ اپنی بنانا تو اپنی بنا رہے ہیں نا، ہم بھی اپنی بنا رہے ہیں، ہمارے گھر آئے ہیں نا۔ میری بات یہ آپ میری بات سنیں، میری گزارش ہے، آپ اپنی ویڈیو بنائیں اپنے کیمرے سے، آپ اس طرح نیٹ پہ چڑھائیں، نیٹ بھی اپنا، بل بھی اپنا، موبائل بھی اپنا، کیمرہ بھی اپنا۔ ہم اپنی ویڈیو بناتے ہیں، آپ اپنے گھر، ہم اپنے نیٹ سے چڑھائیں گے، اپنے خرچے سے چڑھائیں گے، اپنے گھر بنائیں۔ معاملہ بات کی ہے، بڑی معذرت چاہتے ہیں، آپ پیارے بھائی ہیں، اچھے لوگ ہیں، بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے آنے کی بہت شکر گزار ہیں۔ ہمارے لائق کھانا، چائے، پانی، بیٹھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو اختیار میں ہے وہ ہم کریں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی پرمیشن دیں گے، ہم نہیں چاہتے، ہر قسم کا تحفظ دیں گے۔ ہم اسٹوڈنٹ نزدیک ایک گھنٹے کا سفر ہے، جدھر بھی بیٹھ نہیں آپ اپنے بڑے حضرات کو، انجینئر صاحب کو لائیں نا، اللہ آپ کو خوش آپ تو رکھے، سارے اسٹوڈنٹ ہیں، انجینئر صاحب سے پڑھے لکھے حضرات ہیں نا، ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ سر۔
کبھی اس کے دستے رات عثمان صاحب آ کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے نا، کسی اور کا دودھ نہیں پیا، صرف 1 گھنٹہ مجھے اپنے سوالات و جوابات کی نشست کے اندر بلا، جس ٹاپک پر تیرا دل کرتا ہے تو بات کر، اس کو آن لائن چلا، میں تجھ پر سوالات کروں گا، پھر تیری علمی حیثیت کا پتہ چلے گا تیری علمی حیثیت کیا، اور تیری انجینئرنگ وہاں گھسے گی جہاں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میں اتنی سخت زبان کبھی استعمال نہ کرتا، لیکن اس نے صحابہ کے بارے میں بڑی ہی گھٹیا لینگویج استعمال کی ہے. دوسری بات کہتا جی یہ ہے تعلیمی اعتبار میں ہمارے علماء کتنے پیچھے رہ گئے. تعلیمی اعتبار میں علماء پیچھے رہے یا نہیں رہے، ان علماء کو ذرا سامنے تو بٹھانا پھر پتہ چلے. اور اپنی تعلیمی حیثیت یہ ہے کہ جی اہل سنت والجماعت کی ایک مشہور کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، 12 جلدوں میں ہے. کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفہ 1239 ہجری، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشری، جس پہ اہل سنت کو ناز ہے. 12 جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب. حالانکہ تحفہ اثنا عشریہ صرف 1 جلد میں. اس پر مجھے ایک مثال یاد آ گئی. ایک چھاننا ہوتا ہے، وہ آٹا چھاننے والا، ایک ہوتا ہے لوٹا، لوٹے کے اندر 2 سوراخ ہوتے ہیں. تو پنجابی کے اندر کہتے ہیں کہ جی چھاننے نے لوٹے سے کہا کہ 2 موریا، یعنی تو 2 سوراخ والا. اسے اپنے وہ 100 سوراخ یا 1000 سوراخ اس کو نظر نہیں آیا کہ میرے اندر 1000 سوراخ پائے جاتے ہیں. وہ لوٹے کو کہتا ہے جی تیرے اندر 2 سوراخ پائے جاتے ہیں. تو مرزا صاحب کی یہ حالت ہے، آتا جاتا خود کو کچھ نہیں، اور علماء کے بارے میں کہتے ہیں علماء کے تعلیمی حیثیت یہ رہ گئی ہے، تعلیمی اعتبار ان کا یہ تھے کتنے پیچھے رہ گئی. تیسری بات جو مرزا صاحب نے اپنے اس سوالات و جوابات کی نشست کے اندر کی، اور صحابہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا مرزا صاحب نے، وہ جھوٹ یہ تھا کہ یہ جو مصحف یعنی قرآن کریم کتابی شکل میں ہے نا ریٹن، یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک نسخے لکھوائے تھے، وہ بھی سینکڑوں میں نہیں، درجنوں میں نہیں، بلکہ درجن سے بھی کم تھے. کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصحف ہے نا، یہ مصحف قرآن ریٹن فارم میں، یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا. یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے. سینکڑوں میں بھی نہیں تھے، درجنوں میں بھی نہیں تھے، 1 درجن سے کم نسخے تھے. تو بھائی اگر درجن سے بھی کم نسخے تھے تو جنگ یمامہ میں جب صحابہ حفاظ شہید ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں کہا تھا کہ ابو بکر قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر دو، ایسے ہی حفاظ شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے. کیوں کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ اگر قرآن کریم کا نسخہ موجود تھا تو اسی نسخے کو لے کر اس کی کاپیاں کروا کر وہ تقسیم کر دیتے، مختلف بلاد مختلف شہروں کے اندر بھیج دیتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں وہ کمیٹی بنائی قرآن کریم کو جمع کرنے والی؟ کیوں زید بن ثابت کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو جمع کرنے میں ہمیں انتہائی دقت پیش آئی، حتیٰ کہ ایک آیت جو تھی وہ نہیں ملی، وہ حذیفہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی، اور ہم 2 گواہ تلاش کرتے تھے، جب تک 2 گواہ معتبر نہ ہو اس وقت تک ہم قرآن کریم کی وہ آیت نہیں لکھتے تھے. اور پھر پتہ چلا کہ حذیفہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان ایک کی گواہی وہ 2 کے بقدر ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اتنی مشقت کیوں صحابہ نے برداشت کی؟ اگر نسخہ جات موجود تھے تو وہ نسخہ ایک لے لیتے، اس کو چھپوا لیتے، یعنی اس کی کاپیاں کر لیتے، لکھوا لیتے اس کو، اور اس کو مختلف شہروں کے اندر بھیج دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم یہ پتوں پر، کپڑوں پر، یہ درختوں کی چھالوں پر، یہ ایسے لکھا ہوا تھا، ایک جگہ پر ایک نسخے میں جمع نہیں تھا. چوتھی اور آخری بات جو انتہائی خطرناک مرزا صاحب نے کی، کہ اگر کوئی عام آدمی موبائل سے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے نا تو اسے صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ کیوں ملتا ہے؟ کہ ایک تو دیکھنے کا اور دوسرا پڑھنے کا. یہ عام آدمی جس کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا نا، عام آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، کہ جسے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تلفظ جس کے صحیح نہیں ہے، اس کو صحابی سے زیادہ ثواب ملے گا. صرف ایک حدیث نقل کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3673. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. فرمایا کہ لو ان احدکم انفق،
کہ تم میں سے اگر کوئی ایک خرچ کرتا ہے مثل احد ذہباً، احد پہاڑ کے بقدر اگر وہ سونا بھی صدقہ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک مد سونا صدقہ کرنے کو یا آدھا مد سونا صدقہ کرنے کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس بات کو سمجھیں، ایک طرف ایک بلند و بالا پہاڑ کے بقدر سونا ایک عام آدمی صدقہ کر رہا ہے، صحابی اتنا سا سونا صدقہ کر رہا ہے، مد اتنا سا ہوتا ہے۔ اب اس پہاڑ میں سے اتنا سا سونا نکالیں تو وہ صحابی کے سونے کے برابر ہوا یا نہیں ہوا؟ اب مقدار میں تو دونوں برابر ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ جو باقی سونے کا پہاڑ ہے وہ عام آدمی نے زیادہ صدقہ کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مد میں جب برابر ہو گئے تو اس کے علاوہ جو عام آدمی نے زیادہ صدقہ کیا اس کا ثواب وہ صحابی کے ثواب سے بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، تم میں سے کوئی ایک سونے کا پورا پہاڑ جو احد پہاڑ کے بقدر ہے اس کو بھی صدقہ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تب بھی میرے صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ ثواب میں جتنا مرضی زیادہ صدقہ کر دے، مقدار میں زیادہ ہو، تعداد میں زیادہ ہو، لیکن صحابی کا آدھا مد یا ایک مد وہ ثواب میں تب بھی بڑھ جائے گا۔ وہ یہ کہتا جی نہیں عام آدمی قرآن کریم پڑھے، جس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا وہ صحابی سے بڑھ جائے گا۔ اور اس کے فالوور کہتے ہیں جی وہ جی مرزا صاحب تو حق بات بیان کرتے ہیں، حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب ایک آخری بات، آپ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن کریم پڑھیں اور اس کا ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے سے زیادہ ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے سے زیادہ ہوگا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے سے زیادہ ہوگا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے سے زیادہ ہوگا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے سے زیادہ ہوگا، عورتوں کا قرآن کریم پڑھنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات کے پڑھنے سے زیادہ ہوگا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ یہ صحابہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے یہ فتنہ ہے بہت بڑا، جو صحابہ کی عظمت کو اہل سنت والجماعت کے دلوں سے کم کر رہا ہے، اور ہمیشہ اس آدمی کی بات کو لے کر آئے گا جو اہل سنت والجماعت کے اندر متنازع ہوگا، اس کی بات کو پیش کرے گا، کبھی اہل سنت والجماعت کی متفق علیہ بات کو یہ کبھی پیش نہیں کرے گا۔